ناظرین، جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ ہوا تو چائنیز میڈیا نے جو پہلی سرخی لگائی، انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہاں مڈل ایسٹ کے اندر ایک پینڈورا باکس کھول دیا ہے۔ تو ان کی بات یہ درست ثابت ہو رہی ہے کہ یہ واقعتاً ایک پینڈورا باکس ہے، ایک ایسی جنگ جو رکنے کا نام نہیں لے رہی، جو قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں ورسٹ پاسبل سینیریوز ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ کئی ڈائمینشنز میں خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب جناب علی، ایک کے بعد ایک جو بڑی خبر آ رہی ہے، ٹرمپ نے ایک تو دھمکی لگائی ہے، الٹیمیٹم دیا ہے، ایک بار پھر 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز نہ کھولا، میرے ساتھ ڈیل نہ کی، تو پھر میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ جو اس کے محبوب الفاظ ہیں، جو اس کے پاس تھوڑے سے ہیں، جس میں سے ہیل کھول دیں گے اور اوبلیٹریٹ کر دیں گے، اس طرح کے الفاظ اس نے ایک بار پھر جب استعمال کیے ہیں، اور ایک بار پھر اس نے جب دھمکی لگا دی ہے، جو کافی یعنی کہ سنگین صورتحال ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جو بھی کرنا ہے، اور دیکھیں عجیب بات ہے، یہ تو وہ دھمکیاں ہیں جو جنگ سے پہلے دی جاتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ جنگ شروع ہو چکی ہے، اتنی بمباری ہو چکی ہے، امریکہ 10 مرتبہ اپنی فتح بھی اناؤنس کر چکا ہے، یہ بھی اناؤنس کر چکا ہے کہ ہم نے ایران کو تباہ کر دیا ہے۔ بھائی پیچھے رہ کیا گیا؟ کس چیز کی دھمکیاں؟ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ صرف ان کی فرسٹریشن اور ڈیفیٹ کا اندازہ لگائیے، لیکن یہ بات بڑی خوفناک ہے۔ اچھا، اب یہ کیا کرے گا 48 گھنٹوں کے بعد؟ یہی کر سکتا ہے نا کہ وہ پاور پلانٹس پر اور آئل کے پر اٹیک کرے گا، یہی رہ گیا نا ایران میں، اور تو کچھ بچا نہیں ہے، ہسپتال، سکول، بریجز، کچھ بھی نہیں بچا ہے، تو یہی بچ گیا ہے۔ تو اس کا جواب کہاں پر آئے گا؟ ریجن میں آئے گا، اور سب آئل اور اس کے اوپر جواب دیا جائے گا۔ تو یہ کافی سنگین صورتحال ہے۔ بشیر پلانٹ کے اوپر جو وہ اٹیک ہوا ہے، اور رشیا نے وہاں سے اپنے جو باقی لوگ تھے ان کو بھی نکال لیا۔ رشیا کی بڑی سخت سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ رشیا نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے بشیر پلانٹ کے اوپر اٹیک کر کے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب دنیا میں سپریڈ آف نیوکلیر ویپنز کو نہیں روکا جا سکتا، اب نیوکلیر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا شاید ممکن نہیں رہے گا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جو رہی صحیح کریڈیبلٹی تھی ایز اے نیوکلیر گارنٹر، وہ ختم ہو چکی ہے۔ بہت بڑی غلطی امریکہ اور اسرائیل نے کر دی ہے اس پلانٹ کے اوپر اٹیک کر کے۔ اب آپ ذرا یہ بھی اندازہ لگائیے، ایک طرف وہ آئل اور گیس کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں جس کا ایران رسپونڈ کرے گا، دوسرا یہ بشیر پلانٹ جو ہے یہ پرشین گلف کے کنارے کے اوپر ہے، اگر یہاں سے ریڈیشن پھیلتی ہے خدا نہ خواستہ تو ایران کا نقصان ہوگا، تو دوسری طرف گلف کا بھی نقصان ہوگا۔ یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یعنی یہ دو ٹوک انداز میں نہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دو ٹوک انداز میں یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ بھائی اگر ایران پر حملہ کرنا ہے تو ہمارے اڈے میں استعمال کرو، اور کوئی امریکی فوجی ہماری ٹیریٹری پر نہ ہو اگر ایران پر حملہ کرنا ہے تو ہم اس جنگ میں نہیں ہیں۔ یہ اتنا کہنے، یہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی زبان پر نتنیاہو کا نام تک آتا ہے تو وہ ان کی زبانیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ اتنے ڈر چکے ہیں اور اتنے یہ کمفرٹ زون کے اندر جا چکے ہیں، ان کو بس یہ ہے کہ ہماری بادشاہتیں جو کس طریقے سے چلتی رہیں۔ ان کی اپروچ یہ ہے کہ بس معاملے کو اس طرح زوم ان کر کے دیکھا جائے کہ ایران سے حملے لانچ ہو رہے ہیں اور گلف ممالک پر ہو رہے ہیں، ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کی ہوئی، معاملے کو زوم آؤٹ کر کے نہ دیکھا جائے کہ ایران پر حملہ ہوا ہے جس کا جواب ایران امریکی بیسس پر دے رہا ہے، جس کے جواب میں ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا۔ نہیں، اس طرح سے نہ دیکھا جائے، بس اتنے اس سارے معاملے کا اتنا پورشن دیکھا جائے کہ ایران سے حملے لانچ ہو رہے ہیں، ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا، جو کہ پیورلی ظاہر اسرائیلی اپروچ ہے۔ مثال کے طور پہ جب فلسطین کا معاملہ ہے اس میں وہ اسرائیل کا موقف کیا رہا ہے کہ اس تنازع کو صرف جو ہے وہ 7 اکتوبر سے دیکھا جائے، 7 اکتوبر کو حماس نے بس ہمارے پر اٹیک کر دیا، بس اتنا ہی دیکھا جائے، اس سے پیچھے نہ دیکھا جائے۔ جیسے یون کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ حماس کے حملے کوئی ہوا میں نہیں ہوئے، ان کا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، سو پیچھے مت دیکھا جائے کہ ملینز آف فلسطینیوں کو مارا گیا اور ڈسپلیس کیا گیا۔ اسرائیل پچھلے 80 سال سے کیا ظلموں کے پہاڑ توڑ رہا ہے، وہاں پر دنیا کا کوئی ایسا کرائم نہیں ہے جو وہاں پر نہ کیا گیا، اور 500 سالہ کلونیل دور کا کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے جو وہاں پر نہ کیا گیا ہو، اس کو مت دیکھا جائے، بس اتنا پورشن دیکھا جائے کہ 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا، بس پیچھے بھلا دو۔ تو یہاں پر بھی یہ یہی چاہتے ہیں، ان کی اپروچ یہی ہے کہ اس خوفناک جنگ کا، اس سپریم اگریشن کا بس اتنا پورشن دیکھا جائے کہ ایران حملے کر رہا ہے گلف میں امریکی بیسز پر اور اسٹریٹ آف ہرمز ایران نے بند کر دیا، بس اتنا ہی پورشن دیکھو۔
تو رشیا اور چائنا یہی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا پورشن کوئی نہیں دیکھے گا اور نہ ہم دیکھیں گے اور نہ کسی کو اس انداز میں دیکھنے دیں گے. تبھی سے تو ان کی بتی گل ہو گئی ہے. تو کچھ ملک تو ایسے ہیں جو اسرائیل کے پٹھو بن چکے ہیں, نتنیاہو کی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں, نتنیاہو کے پٹھو بن چکے ہیں. ویسے یہ بھی عجیب ہے کہ چلو امریکہ کا پٹھو تو سنا تھا, یہ اسرائیل کا پٹھو اب پہلی بار ہو رہا ہے. ویسے جس نے بننا تھا وہ امریکہ کا پٹھو بن جاتا تو زیادہ بہتر تھا. چلو کچھ عزت تو ہے نا بھئی, آپ سپر پاور کے پٹھو ہیں, آپ ان کے پٹھو بنے بیٹھے ہیں اور اتنا بڑا سانحہ ہو رہا ہے. اور اصل میں ان کے ذہن جو ہے وہ اتنے برین واش ہو چکے ہیں اور یہ اتنے کمفرٹ زون کے اندر ہیں, کسینوز میں پڑے ہوں کو کیا پتا, ٹھیک ہے نا. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہاں پر اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, وہاں سے جہاز اڑتے ہیں اور جا کر جب وہ وہاں لوگوں کو مار کر آ رہے ہیں, ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ اس لیے دیکھیں, سب سے ڈینجرس بات یہ ہے کہ اگر اس جنگ کو کنٹین کرنا ہے تو روکنا ہے اگر جنگ کو, جو کہ سب کی خواہش ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسرائیل کو روکنا چاہیے. نہیں, یہ کہہ رہے ہیں ایران کو روکو. یہ سب سے ڈینجرس بات ہے اور اسی لیے یہ معاملات کو نیوکلر تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ریڈیشن اگر پھیلتی ہیں تو ان کا بھی جتنا ایران کا نقصان ہوگا اتنا ہی ان کا نقصان ہوگا. پھر اس تباہی کو ریورس کون کرے گا؟ تو آپ نے ایک جینوسائیڈل اینٹی کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا تو وہ کس طرف گیا؟ سپریم اگریشن کرنے کی طرف گیا, کسی اور ملک پر حملہ کر رہا ہے. تو اب بھی اس کو اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیوکلر کی طرف تم دھکیل رہے ہو, اس کو نیوکلر کی بھی ہلا شیری دے رہے ہو نہ چاہتے ہوئے. وہ کہے گا بھائی میرے سامنے کیا ہے, میں تو جینوسائیڈ بھی کر لوں تو مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا, میں کسی ملک پر حملہ کر کے ہزاروں لوگوں کو مار بھی دوں تو مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا, تو میں نیوکلر بھی استعمال کر لوں گا تو میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا. یہ ڈینجرس بات ہے. چائنا کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آ رہی بڑی امپورٹنٹ ہے. چائنا نے کہا ہے, یہ چائنیز تھنک ٹینکس بات کر رہے ہیں اور چائنا کا سسٹم آپ کو بتایا کہ وہاں پر جو تھنک ٹینکس بات کرتے ہیں وہ گورنمنٹ ہی کی پوزیشن ہوتی ہے. اگر اسرائیل نے ایران پر نیوکلر استعمال کیا تو یہ اسرائیل اپنا اختتام کو دعوت دے گا. یہ اسرائیل کی اپنی تباہی ہوگی اگر اس نے نیوکلر استعمال کیا ایران پر. اٹ ول بی دا ڈیمائز آف اسرائیل ایز اے کنٹری, ایز اے اسٹیٹ. If a nuclear attack on Iran, it would not rescue Israel. یہ اسرائیل کو بچائے گا نہیں, and might instead lead to its own destruction. بلکہ اس کی اپنی تباہی کا جو سبب بنے گا. یہ چائنا سے بات سامنے آ رہی ہے. ایران کی جانب سے ابھی کچھ بہت شدید تر حملے حائفہ پر ہوئے ہیں, تل اویو پر ہوئے ہیں. حائفہ میں بجلی غائب ہو چکی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ تل اویو میں جو وار منسٹری ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران کی جو پینیٹریشن ریشو ہے, جو افیکٹونیس ہے, وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور ابھی ایران نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ ہم جدید ترین ایئر ڈیفنس ہے وہ پورے ایران میں گریجولی متعارف کروا رہے ہیں. اسی جدید ایئر ڈیفنس سے, جو کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہمارا لوکل ہے, ہمارا اپنا ہے, اسی سے ہم نے یہ طیارے گرائے ہیں اور اب یہ ہم پورے ایران میں ڈپلائے کر رہے ہیں اور پورے ایران کی جو ایئر سپیس ہے وہ ہم دوبارہ اپنے کنٹرول میں حاصل کریں گے. اور اس کا ثبوت انہوں نے دکھا دیا کہ ہم یہ طیارے گرا سکتے ہیں. اچھا, دوسری طرف امریکی جو انٹیلیجنس ہے انہوں نے آج 2 رپورٹس جاری کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران سے نہ ہی اسٹریٹ ہرمز لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایران کوئی سرنڈر کے موڈ میں ہے دور دور تک. ایران نے کہا ہے کہ دنیا یہ بات سن لے کہ یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے, جتنا بھی ہمارے بریجز تباہ ہو رہے ہیں, ہماری بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں, ہمارا کرٹیکل انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, دنیا خاموش ہے, تو دنیا یہ سن لے کہ اس کا نقصان ہم پورا کریں گے. اور اس کا نقصان ہم ایسے پورا کریں گے کہ ہم ٹیکس اتنا ہی بڑھائیں گے اسٹریٹ آف ہرمز پر, یہاں سے گزرنے کی فی ہم اتنی ہی بڑھائیں گے جتنا یہ ہمارا نقصان زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ دنیا ذرا سن لے. اچھا, اب سب سے پہلے تو میں ٹرمپ کی جو دھمکیاں آئی ہیں, اچھا اس نے پہلے دھمکی لگائی 48 گھنٹوں کی, پھر 5 دنوں کی, پھر 10 دنوں کی, پھر مذاکرات کیے جو کہ سیلف نیگوسیشن ثابت ہوئے کیونکہ آگے سے ایران نے تو کوئی جواب نہیں دیا, ایران کا تو کوئی نمائندہ گیا نہیں, تو یہ اپنے ساتھ ہی مذاکرات کرتا رہا. تو وہ جو 10 دن کی سو کالڈ اس نے الٹیمیٹم دیا تھا, بھائی کس چیز کا الٹیمیٹم, مطلب کیا الٹیمیٹم, کیا کس چیز کے لیے؟ تم نے جو کرنا تھا تو کر گزرے, اب کیا الٹیمیٹم دیتے پھرتے ہو؟ تو اس نے جو سو کال الٹیمیٹم دیا تھا 10 دنوں کا, اب کہتا ہے اس میں 48 گھنٹے رہ گئے ہیں. 48 گھنٹوں میں اگر ایران نے میک اے ڈیل اور پیس نہ کیا میرے ساتھ اور اسٹریٹ آف ہرمز نہ کھولا تو وی ول انلیش ہیل, ہم ان پر جب وہ ہیل کھول دیں گے, جو اس کے فیوریٹ الفاظ ہیں. یہ اس نے باتیں کی ہیں. اور پھر نیٹو کو بھی رگڑا ہے ایک ہی سانس میں. اس نے کہا کہ نیٹو ایکسٹریملی ویک ہے اور ان ریلائبل پارٹنر ہے. سو نیٹو والے بھی سر دھن رہے ہیں کہ ان ریلائبل پارٹنر یورپینز ہیں نہ کہ امریکہ. تو یہ بہرحال ایک ایسا سسٹم ہے کہ یورپینز نے مل کر سارا کچھ کیا اور اب یورپینز بھی امریکہ کے ہاتھوں جو ہے وہ خار ہو رہے ہیں, خوب خار ہو رہے ہیں.
اچھا اب بچا کیا ہے ایران میں جو ہیل اوپن کرے گا, جو کرنا تھا وہ تو امریکہ کر گزرا ہے, لیکن اب ڈینجرس پارٹ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ کیا کرے گا. یعنی اس سے آپ ان کی فرسٹریشن ہے نا, یہ ان کی شکست اور فرسٹریشن کا ثبوت ہے کہ بات نہیں بن پا رہی, اور یہ جو بریجز پر حملہ کرنا اور یہ سارا یہ جنگی جرائم میں آتا ہے, اور پہلی بار کوئی امریکی صدر اس طرح کی زبان بھی استعمال کر رہا ہے, اس طرح کی چیزوں کا کریڈٹ بھی لے رہا ہے. تو یہ تو فرسٹریشن ہے نا کہ آپ ملٹریلی شکست دینے میں ناکام ہو گئے ہیں, تو اب آپ کا سارا اکتفا بجلی پر ہے اور بریجز کے اوپر ہے. تو اگر یہ ہٹ کر دیتا ہے, جو کہ یہ کر سکتا ہے, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, پھر ایران کہاں پر جواب دے گا. تو یہ ریجن کو بات یہ سمجھنی چاہیے. اچھا رشیا نے 198 لوگ اپنے نکال لیے, بشہر بالکل خالی ہو چکا ہے. یہ کافی سینسٹیو بات اس لیے ہے کہ رشیا چونکہ خبردار بھی کر رہا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر اب یہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور زمینی فوج بھی اتر سکتی ہے. تو پھر رشینز اگر وہاں پر ہوتے, وہ مارے جاتے, یا ریڈیشن پھیل جاتی ہے, یا ان کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے, تو پھر ایک اور نیا کرائسس جب وہ شروع ہو جاتا. لیکن رشیا کا یہاں سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک نیوکلیر پلانٹ پر حملہ دنیا نہیں رکوا سکی, پھر رشینز وہاں پر موجود ہیں, یہ چیز بھی کام نہیں آئی, تو پھر دنیا میں کیا کام آئے گا مجھے بتائیے. دیکھیں آپ نے دنیا کی سیکورٹی کو ختم کر دیا, سٹیبلٹی کو آپ نے ختم کر دیا, کہ ایک نیوکلیر پلانٹ ہے اس کے لیے میں تباہی آ سکتی ہے, اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا. پھر رشینز وہاں پر موجود ہیں, اس کا بھی لحاظ نہیں کیا جا رہا. تو دنیا کس چیز کی گارنٹی کو مانے گی. دیکھیں آپ نے دنیا کو ایک ایسی دنیا کی طرف دھکیل دیا ہے کہ جہاں پر کچھ کام نہیں کرتا, سٹیبلٹی, گارنٹی, کچھ کام. نیگوسیشن تو ایز اے ٹول ہے کہ آپ ان کے لوگوں کو مزید اسیسینیٹ کر سکیں, ڈپلومیسی ایک ٹول ہے کہ آپ نیریٹو بنا سکیں جنگ چھیڑنے کے لیے. ایسے دنیا چلے گی. تو یہ رشیا کا نکل جانا یہ کافی سینسٹیو یہ بات ہے, اور ایک بڑی تباہی کا آپ سمجھ لیں کہ پیش قدم ہے. ایران نے کہا ہم تیار ہیں اگر زمینی اٹیک ہوتا ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کمپریہنسو موبلائزیشن ہماری شروع ہو گئی ہے. اور انہوں نے ایک اور بات بتائی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 ہیلی کاپٹرز گرے ہیں یہ نیشنل ایئر ڈیفنس نے نہیں گرائے ہیں, یہ قبائلی عوام نے گرائے ہیں. یہ قبائلی عوام نے اپنی پرانی رائفلز نکال کر گرائے ہیں. یہ آج انہوں نے ایک عجب بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں ٹرائبل پاپولیشن کو, جو کہ ابھی بھی ظاہر تلاش میں بھی ہے. تو جو ہے نا یہ انہوں نے کہا ہیلی کاپٹر انہوں نے گرائے ہیں, نیشنل ایئر ڈیفنس نے نہیں گرائے ہیں, جو کہ پہلے یہ تھا کہ نیشنل ایئر ڈیفنس نے گرائے. یہ عجب بات انہوں نے کہا ہماری مکمل تیاری, آپ آ جائیں تو پھر دیکھ لیں گے. اور مین وال ایران نے حائفہ پر اور اس کی سراؤنڈنگ میں اٹیک کیا. بہت بڑے دھماکے حائفہ میں جو سنے گئے ہیں. پاور آؤٹریج اس سارے ایریا کے اندر ہو چکی ہے. اسرائیلی یہ بجلی کے بغیر نہیں رہ سکتے, لیبنیز رہ سکتے ہیں, اور رہ کیا سکتے ہیں, ان پر تو مسلط کیا گیا نا شام کے لوگوں پر, فلسطینیوں پر, ایرانیز کے اوپر, یمنیز کے اوپر. لیکن یہ جو کچھ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں اور اسرائیلی یہ نہیں رہ سکتے, ٹھیک ہے نا. یہ بس دوسروں کی تباہی کرنا جانتے ہیں. تو تل ابیب میں اور جو وار منسٹری ہے وہاں پر اٹیک ہوا ہے, اور اوریکل جو کہ بڑی ٹاپ کمپنی ہے امریکہ کی, اس کی 2 بلڈنگز دبئی میں ہٹ ہو گئی ہیں. ایرانی ڈرونز نے براہ راست جا کر ہٹ کر دیا, 2 بلڈنگز ہٹ ہو گئی ہیں. اور اب یہ ظاہر ہے کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ ان کی کمپنیز وہ نکل رہی ہیں. اگر ان میں سے کوئی ملک ایران کے ساتھ براہ راست جنگ میں گیا تو وہ اپنی سب سے بڑا تباہی بھی ظاہر ہے فیس کرے گا, اور ساتھ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی بھی کرے گا. جو کوئی نتنیاہو کی جنگ کو حصہ بنا کر, ابھی یہ جو پاکستان سے قرضہ واپس مانگا جا رہا ہے, کیا مسئلہ ہے ان کو؟ دیکھیں ٹھیک ہے قرضہ کسی کا بھی ہے اور واپس لے سکتا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, لیکن آپ محرکات بھی تو دیکھیں نا. ان کو ضرورت نہیں ہے ان پیسوں کی, اتنے پیسے وہ تو روز اڑا رہے ہیں. تو محرکات دیکھیں نا کہ محرکات پیچھے کیا ہیں. محرکات یہ ہیں کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم کھل کر ایران کے خلاف نہیں جائیں گے, ہم کو ایران کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے, تو وہ کہہ رہے ہیں ایران کے خلاف پوزیشن لو. یہ مسئلہ ہے ان کو. تو وہ نتنیاہو کی ٹیم کا حصہ بن کر کچھ حاصل نہیں ہوگا, بلکہ یہ اپروچ ہے وہ اپنے آپ کی بھی تباہی ہے, سیلف ڈسٹرکشن بھی ہے. یہ اپروچ ریجن کی بھی نقصان والی بات ہے اور دنیا کی بھی نقصان والی بات ہے. نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے, اور امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ, یہ بھی عجب معاملہ امریکہ میں ہو رہا ہے کہ امریکہ جنگ کر رہا ہے اور امریکی انٹیلیجنس امریکی اخبارات میں رپورٹ شائع کروا رہی ہے کہ ایران شکست نہیں کھا رہا, ایران ابھی بھی طاقتور ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کی جو میزائل کیپیبلٹیز ہے وہ انٹیکٹ ہے, اور ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ ود ان آورز ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنی بامبڈ سائٹ کو ریپیئر کر لیتے ہیں, ریسٹور کر رہے ہیں. یہ ایک نئی صلاحیت ایران دکھا رہا ہے. جہاں پر حملہ کرتے ہیں وہ چند گھنٹوں میں دوبارہ وہاں سے پھر میزائل لانچ ہو رہے ہوتے ہیں.
اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک بہت سگنیفیکنٹ پورشن ہے ایران کے پاس ان کے میزائل اور ڈرونز لانچ پلیٹ فارمز کا. یعنی دیکھیں ٹرمپ کہہ رہا ہے نا میں تباہ کر دیا, ختم کر دیا, یہ کر دیا, ان کی انٹیلیجنس کہہ رہی ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو دیٹ مینس کہ امریکہ میں جو ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے اس جنگ کے, لیکن مجبوری میں ان کو جانا پڑا, ظاہر صدر کا آرڈر ہے. تو لیکن یہ خبریں چھپوا رہے ہیں وہ, ورنہ ایسا کب ہوا ہے. ادھر پھر ایک مسئلہ یہ بنا ہوا ہے, بلوم برگ نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ کا بہت سارا ویپن تو یہاں پر ضائع ہو رہا ہے, تو پھر وہ جو باقی دنیا کو وہ شپمنٹس دیتے ہیں اپنے اتحادیوں کو, اس میں رکاوٹ آ گئی ہے. جاپان کی شپمنٹس رکی ہوئی ہیں, اسی طرح یوکرین کی طرف رکی ہوئی ہیں, وہ ایک ٹربل آنا جو وہ شروع ہو گئی ہے. اور آج امریکی میگزین کی رپورٹ ہے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو لانگ ٹرم اسٹریٹجک لیوریج کے اندر تبدیل کرنے جا رہا ہے. شارٹ ٹرم نہیں, صرف جنگ کے درمیان نہیں, لانگ ٹرم لیوریج کے اندر. اچھا, ایران نے ایک تو میں نے ہرمز والی بات بتا دی کہ جتنا ہمارا نقصان ہوگا ہم ڈبل ٹیکس سے وہ پورا کریں گے. دوسرا, ایران نے کچھ کیٹیگرائزیشن بھی کر دی ہے کچھ گھنٹے سے, اب یہ بات سامنے آ چکی ہے. 3 کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہیں. ایک ہے ہاسٹائل, دشمن, ان کے تو گزریں گے نہیں. دوسرے ہیں نیوٹرل, وہ فیس دے کر گزر جائیں. تیسرے وہ ہیں جو بردر کنٹریز ہیں اور جو ذرا سٹانس لے رہے ہیں وہ فری میں گزر جائیں. یعنی پاکستان بردر کنٹری فری میں گزرے گا, ٹرکی بردر کنٹری فری میں گزرے گا, ملیشیا بردر کنٹری فری میں گزرے گا. لیکن جیسے فرانس, جیسے جاپان, تو انہوں نے ایک سٹانس لے لیا ہے, ویٹو کیا, بحرین کو رسپونڈ کیا, اسرائیل کے خلاف بات کی, امریکہ کی جنگ کو قرار دیا, جاپان جنگ میں نہیں آیا. باقی ملک جو اپنی ایئر سپیس بند کر رہے ہیں وہ بھی یہاں سے فریلی گزر سکتے ہیں, وہ بھی پیسے نہیں دیں گے, وہ بھی فریلی گزر جائیں. باقی جو نیوٹرل ہیں وہ پیسے دیں اور گزر جائیں. لیکن جو ہاسٹائل ہیں, چاہے وہ ریجن کے ملک ہیں یا کسی اور بر اعظم کے ہیں, ان کی تو چڑیا بھی یہاں سے نہیں گزرے گی, جہاز تو کیا گزرے گا. رائٹرز کے اندر امریکی انٹیلیجنس کی ایک اور رپورٹ چھپی ہے, وہ نیو یارک ٹائم کے اندر چھپی ہے, یہ رائٹرز کے اندر امریکی انٹیلیجنس. ایران ان لائکلی ٹو گیو اپ ٹو ہرمز, کوئی چانس نہیں ہے کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول واپس کرے گا, کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک, یہ ادھر امریکی انٹیلیجنس جو ہے وہ چھاپ رہی ہے. اور یہ جو چیز ہے یہ امریکہ کو فورس کرے گی کہ وہ ایران کی شرائط پر اس کو آنا پڑے گا. یعنی امریکی انٹیلیجنس ٹرمپ کی جو دعوے ہیں, پیٹ ہیسٹ کے جو دعوے ہیں, اس کو رد کر رہی ہے امریکی انٹیلیجنس امریکی اخبارات کے اندر. اور مین وائل جو ہے وہ ایران نے کہا کہ ول انکریز دا انٹرنیشنل کاسٹ آف کمپنسیٹنگ فار دا ڈیمیجز انفلکٹڈ آن ایران, ہم وہاں سے کمپنسیشن لیں گے. جرمنی میں ڈیزل پرائسز جو وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر, آل ٹائم ہائی لیول کے اوپر پہنچ گئی. جرمنی جو آلریڈی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے یوکرین جنگ سے, اور جرمنی نے سپورٹ کیے رکھا غزہ کے وائلنس کو, اور یہ بالکل اندازہ نہیں لگایا کہ یہ غزہ کا وائلنس نکل کر ریجن میں جائے گا, ریجن میں جائے گا تو یورپینز کا نقصان ہوگا, جرمنی کا نقصان ہوگا. نہیں, وہاں پر سپورٹ کرتے رہے, تو اب بھگت رہے ہیں سارے. یہ عجیب معاملہ کہ اسرائیل نے سب کو ڈاج کر لیا, اسرائیل نے سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی. یہ کچھ لانگ ٹرم میں نہیں دیکھ سکے, اور ابھی بھی کچھ ممالک نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ اگر امن لانا ہے, اگر خوشحالی لانی ہے جو کہ سب کی ضرورت ہے, اس جنگ کو روکنا ہے, اس تباہی کو روکنا ہے, ایک لا حاصل جنگ کو روکنا ہے, تو اس کا راستہ کون سا ہے؟ اسرائیل کا راستہ روکنا ہے. بجائے کہ مظلوموں کو آپ کنڈیم کرتے رہیں گے تو کیا ہو جائے گا, حماس کو کنڈیم کرتے رہیں, فلسطینیوں کو کنڈیم کرتے رہیں, تو اس سے تو کوئی امن نہیں آ جائے گا, کیونکہ جنگیں چھیڑنے والا کوئی اور ہے. اس نے ایک ملک کے بعد ایک پر جنگ مسلط کرتے چلے جانا ہے. تو اب جرمنی آل ٹائم ہائی جب وہ پہنچ گیا ہے, تو اب مزید کرائسس وہاں پر آ رہا ہے. اسی طرح آسٹریلیا ہے. سو ادھر جو کاجا کلاس ہے اس نے ٹویٹ کیا کہ 40 ملکوں کی میٹنگ ہوئی ہے, اور جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ گلوبل پبلک گڈ ہے, یہ گلوبل پبلک پراپرٹی, یہ عالمی پبلک پراپرٹی ہے, اور ایران اس پر کوئی چارجز نہیں لگا سکتا, ایران اس کو بند نہیں کر سکتا. یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے جو فارن پالیسی چیف ہے. تو اس پر ایران, جو لنڈن میں ایران کے ایمبیسی ہے, اس نے جواب دیا, ایران بلاسٹ یورپی یونین ہائپوکریسی ایز یورپی یونین انووکس انٹرنیشنل لا اوور ہرمز. کون سا انٹرنیشنل لا؟ ایران نے کہا
स्कूलों पर हमला कर देना, अस्पतालों पर हमला करना, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं है। एक आज़ाद मुल्क के ऊपर इतनी बदमाशी के साथ हमला कर देना, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं है। तो आप देखिए कि ये अप्रोच है बुनियादी, कि जूम इन करके बस देखा जाए ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दिया, ईरान वहाँ पर हमले कर रहा है, बस इतना देखा जाए, बाकी इस जंग का पोर्शन ना देखा जाए। जंग शुरू कहाँ से हुई है? ईरान इतना हवास बाख्ता हो गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उसने बंद कर दिया, जो कभी बंद नहीं किया। वो बाकी पोर्शन देखने के लिए तैयार नहीं हो। देखें, ये बड़ी मकारी होती है कि इजराइल एक जंग शुरू करता है, उसके बाद जब जवाब दिया जाता है तो फिर ये जो वेस्टर्न ताकतें हैं और रीजनल कुछ ताकतें हैं, उस जवाब में से कुछ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ढूंढ ढांड के उस जंग में एंटर हो जाती हैं और उस पूरी जंग को जस्टिफाई कर देती है। यानी अगर बिलफर्ज यहां पर यूरोपियंस आ जाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का बहाना करके, तो वो तो उसी जंग में आया ना जो इजराइल ने छेड़ी है, तो उन्होंने सारी जंग को जस्टिफाई कर दिया। यानी अगर सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर हो जाती तो क्या होता कि इजराइल का सारा एग्रेशन ही जस्टिफाई हो गया ना। तो ये एक अप्रोच है, ये एक मकारी, एक चालाकी है कि जंग छेड़ेगा इजराइल, जो आगे से रिस्पॉन्ड करेगा, उसके रिस्पॉन्स को इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करके तो ये बाकी ताकतें कूद जाएंगी और उस सारे इजराइल के एग्रेशन को और उसके जंग के इनिशिएट करने को लिजिटिमेट जो करार दे देंगी। बाद में ये थोड़ा ही लिखा जाएगा कि हमला तो इजराइल ने किया था। अभी भी आप वेस्टर्न मीडिया की आप कवरेज देखें और रीजनल मुल्कों की आप बातें सुने तो ऐसे ही लगेगा कि हमला ईरान ने किया है, पहले ईरान ने की है। खैर, ये अब एक मुनाफकत है और दुनिया को ये मुनाफकत ही तबाही की तरफ लेकर जा रही है। और हिजबुल्लाह के हवाले से इजरायली जनरल ने लिखा कि सिचुएशन इन नॉर्थ इज मिसलीडिंग एंड आर्मी हैज़ नो कैपेबिलिटी टू डिफीट हिजबुल्लाह। तो ये इजराइल की ताकत है कि वो हिजबुल्लाह से भी निमट नहीं सकते, ईरान के सामने ये क्या टिकेंगे। तो उनकी जो ताकत है ना वो उनकी मिलिट्री में नहीं है। मिलिट्री डेफिनेटली उनकी ताकत हर मुल्क की होती है, लेकिन उनकी असल ताकत ये है यूरोपियंस को इस्तेमाल करना, अमेरिकन को इस्तेमाल करना, अरब मुल्कों को इस्तेमाल करना, डिवाइड एंड रूल करना, साजिशें करना, फिरका वाराना फसादात करवाना, ये उनकी। अभी आप देखें उनको कितनी तकलीफ है कि ईरानियंस बाहर नहीं निकले और उन्होंने खाना जंगी नहीं छेड़ी। बहुत तकलीफ है इनको, बहुत तकलीफ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं पर ये खाना जंगी नहीं करवा सके। अच्छा, आज एक बड़ी जो रिपोर्ट वहाँ पर आई है कि किस तरह से डेमोक्रेट्स जो हैं अमेरिका के, वो बड़ा हैरानकुन स्टांस ले रहे हैं अगेंस्ट इजराइल। डेमोक्रेट्स टेक अनप्रेसिडेंटेडली हॉस्टाइल टर्न अगेंस्ट इजराइल। इसमें उन्होंने लिखा है कि अभी इलेक्शन में 2 साल पड़े हैं, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स हैं डेमोक्रेट्स के जो कि आगे सदर के उम्मीदवार हो सकते हैं, वो सब के सब इजराइल के खिलाफ खुलकर स्टांस ले रहे हैं। मिसाल कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं न्यूसम, ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के 2028 में, डेमोक्रेट पार्टी के। इस वक्त कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है। इन्होंने अभी रिसेंटली कहा कि इजराइल एक अपार्थाइड स्टेट है, मतलब एक बाकायदा गासिब रियासत है। ये बड़ा सख्त तरीन लफ्ज़ है अपार्थाइड स्टेट, ये इन्होंने स्टेटमेंट जारी की। एक और जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कहा कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है गजा में। अच्छा, 3 उम्मीदवारों के उन्होंने बताया, जिसमें से एक चौथा उम्मीदवार है वो भी सदर का कैंडिडेट है और वो इन्हीं इजराइलियों के मजहब का है, वो बहुत प्रो इजराइल है। और जब कैमला हारिस इलेक्शन लड़ रही थी तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसी को लॉबी कह रही थी कि लिया जाए, कैमला हारिस ने उसको नहीं लिया, वो अभी खामोश है। तो हो सकता है लॉबी उसको पुश करे, वो जो चौथे वाला है जो बहुत प्रो इजराइल और इन्हीं के मजहब का है, कि उसको कैंडिडेट बना दिया जाए। लेकिन बाकी जो 3 हैं पॉसिबल कैंडिडेट, वो बड़ा खुलकर स्टांस है वो ले रहे हैं। तो ये जनाब अली आप देखिए, ईरान मिलिट्री सिस्टम इंटैक्ट केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग इजराइल, ये इजराइल की रिपोर्ट है। ईरान का मिलिट्री सिस्टम, स्ट्राइक सिस्टम, ये सारा इंटैक्ट है। ईरान मिसाइल ड्रोन्स लॉन्च कर सकता है और ईरान के सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा कि फुल कंट्रोल ओवर एयर स्पेस हम हासिल करेंगे। एडवांस एयर डिफेंस जो मुतारफ करवाया जा रहा है। बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया। अपने राज रोगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।